السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ حماس نے ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا۔ مراکش میں حکومت مخالف مظاہرے، حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ پیرس سمیت پورے فرانس میں لاکھوں افراد کا احتجاج۔ امریکی حکومت کا شٹ ڈاؤن ختم نہ ہو سکا۔ برطانیہ میں پہلی بار ایک خاتون چرچ آف انگلینڈ کی آرچ بشپ منتخب۔ چین نے نیا کے ویزا لانچ کر دیا۔ اور کینیڈا کی حکومت کو درپیش چیلنجز۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی ناظرین، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کی۔ حماس نے ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا ہے، اور امن منصوبے پر حماس کے جواب کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل سے غزہ میں حملے روکنے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے، اور حماس کے رد عمل کے بعد اب مستقل جنگ بندی کی کوششیں جو ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں۔ قطر کے مصر اور امریکہ سے رابطے ہوئے ہیں، اور اسرائیل نے بھی حماس کے رد عمل کے بعد ٹرمپ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر فوری عمل شروع کر دیا ہے۔ اس پورے معاملے پر آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ غزہ جنگ بندی کی جانب اہم پیش رفت۔ حماس نے ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا۔ حماس اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء کے بدلے تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ حماس کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق حماس نے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے مثبت اشارہ دیا ہے، جبکہ غزہ کی انتظامیہ آزاد اور غیر جانبدار ادارے کے حوالے کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے، جو فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو، اور اس ادارے کی تشکیل قومی اتفاق رائے اور عرب و اسلامی حمایت کی بنیاد پر کی جائے۔ حماس نے ٹرمپ منصوبے کے بعض نکات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا ہے، جبکہ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے واضح کیا کہ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے سے پہلے حماس غیر مسلح نہیں ہوگی، جبکہ 72 گھنٹے کے اندر یرغمالیوں کو حوالے کرنے کو بھی غیر حقیقت پسندانہ قرار دیا ہے۔ حماس کے رد عمل کے بعد مستقل جنگ بندی کی کوششیں تیز ہو گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل سے غزہ میں فوری حملے روکنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ میں لکھا کہ حماس کے تازہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دیر پا امن کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر بمباری روک دینی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کو فوری اور محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے۔ ادھر قطری وزیر خارجہ نے حماس کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے غزہ جنگ کے خاتمے تک بات چیت جاری رکھنے کے لیے مصر اور امریکہ سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، پروگرام میں مزید خبروں کو شامل کرتے ہیں اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں مراکش کی جانب، جہاں پر بڑے پیمانے پر جاری عوامی مظاہروں کی قیادت کرنے والے جو نوجوانوں کا گروپ ہے، انہوں نے حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا ہے، اور یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب 6 روز سے جاری احتجاجی لہر کے دوران اب تک بیسکلی 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور تقریباً 300 افراد ایسے ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں، اور مظاہرین کی جو قیادت کرنے والا جنریشن Z212 جو گروپ ہے، اس نے تمام گرفتار افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور بیسکلی جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ احتجاجی لہر جو ہے وہ گزشتہ مہینے اگادیر کا ایک سرکاری ہسپتال ہے، وہاں پر 8 حاملہ خواتین کی اموات کی خبروں کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا تھا۔ عوامی غصے میں کافی اضافہ ہوا تھا، اور مظاہرین کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبوں اور کھیلوں کے مقابلوں کی میزبانی کے بجائے صحت اور تعلیم کے شعبوں پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ سب سے اہم جو مطالبہ ہے، اور جو وزیر اعظم ہیں عزیز اخنوش، انہوں نے اپنے پہلے عوامی خطاب میں، جو مظاہروں کے بعد ان کا پہلا عوامی خطاب تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ احتجاج کرنے والوں کے مطالبات پر بات چیت کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ جو لوگ جو جاں بحق ہوئے ان مظاہروں میں، ان کی ہلاکت کو انہوں نے افسوسناک قرار دیا۔ اور اب مراکش کی جو وزارت داخلہ ہے، اس نے یہ بتایا کہ یہ افراد جو ہیں وہ ایک مقامی پولیس اسٹیشن پر حملے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس دوران یہ مارے گئے ہیں، اور اب تک
تقریباً 400 کے قریب افراد کو گرفتار کرنے کی رپورٹس آئی ہیں اور 300 افراد جو ایسے ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ سیکیورٹی اہلکار ہیں، اور اسی طرح 80 سے زائد سرکاری اور نجی عمارتوں کو اور سینکڑوں گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور مظاہرین نے کرپشن کے خاتمے، آزادی، وقار اور سماجی انصاف کے نعرے بلند کیے ہیں، اور جو گروپ ہے جنریشن Z212، اس نے بیسکلی اپنے بیانات میں کہا ہے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، بادشاہ جو ہیں محمد ششم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن بعض جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی یہ مکمل مخالفت کرتے ہیں۔ اب بالکل اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ فرانس میں بھی ہے، اور فرانس کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ فرانس کا دارالحکومت ہے پیرس، اور پیرس سمیت ملک کے بڑے شہروں میں حکومت مخالف بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری ہیں۔ ہزاروں شہری جو ہیں وہ پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور یہ بیسکلی مظاہرے جو ہیں وہ ایک ملک گیر ہڑتال کا حصہ ہیں، جس کے باعث عام زندگی اور ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے بری طرح وہ متاثر ہوا ہے، اور ملک کے کافی حصوں میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور جو منتظمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً جو مظاہروں میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد ہے وہ ہے 6 لاکھ سے زائد، اور بیسکلی یہ جو احتجاج ہے یہ پینشن اصلاحات کے خلاف اور حکومت کے 2026 کے بجٹ مسودے پر نظر ثانی کے مطالبے کے ساتھ منسلک ہے۔ اور مظاہرین کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کی جو اصلاحاتی پالیسیاں ہیں وہ عوام دشمن ہیں، اور ان سے محنت کش طبقے پر مزید بوجھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پیرس میں اس کا جو مرکزی احتجاج ہوا ہے اس دوران کافی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے تھے، میٹرو سروس بند ہو گئی تھی، بس سروس وہاں کی بند ہو گئی تھی، کئی روٹس کو عارضی طور پر مکمل طور پر بند کیا انہوں نے، اور جو یونینز ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے عوامی مطالبات پر غور نہ کیا تو پھر احتجاج کا جو دائرہ ہے وہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ اور مظاہرین جو ہیں وہ حکومت سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر پینشن کی جو اصلاحات ہیں ان کو واپس لیا جائے، اور بجٹ میں عوامی سہولتوں کے لیے زیادہ فنڈز مختص کیے جائیں۔ یہ ان کے جو مطالبات ہیں یہ سامنے آئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور اب بات کرتے ہیں امریکی سینٹ میں جو حکومتی شٹ ڈاؤن کو ختم کرنے کی کوشش تھی وہ ایک بار پھر ناکام ہو گئی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں اس وقت جو حکومتی نظام ہے وہ شٹ ڈاؤن کا شکار ہے، اور اب ریپبلکن پارٹی کا جو فنڈنگ بل ہے وہ محض 44 ووٹ حاصل کر سکا، اور اس کی مخالفت میں 54 ووٹ پڑے، اور اسی طرح جو ڈیموکریٹ پارٹی کا جو قلیل المدتی فنڈنگ بل تھا وہ بھی ناکام ہو گیا۔ امریکی جو میڈیا ہے اس کے مطابق اب حکومتی جو شٹ ڈاؤن ہے وہ اگلے ہفتے تک طول پکڑ گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں سرکاری ملازمین کی برطرفیاں آج سے شروع ہونے کا امکان ہے، اور وائٹ ہاؤس نے مختلف ایجنسیوں میں کٹوتیوں کے لیے ایک فہرست بھی بنا لی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس نے ڈیموکریٹک جو ریاستیں ہیں اور جو شہر ہیں ان کے فنڈز روکنے کی مہم تیز کر دی ہے، اور تازہ اقدام کے طور پر شکاگو کی جو ٹرانزٹ اسکیم ہے اس کے لیے مختص تھے $2.1 ارب وہ منجمد کر دیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر $28 ارب کے منصوبے جو ہیں وہ روکے جا چکے ہیں۔ اور بجٹ ڈائریکٹر جو ہیں ریس ووٹ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اقدام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ فنڈز جو ہیں وہ نسلی بنیادوں پر ٹھیکے دینے کے لیے استعمال نہ ہو، تو یہ ان کے پاس ایک ریزن ہے جو کہ وہ دے رہے ہیں۔ اب امریکہ کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو اس میں یہ 15واں شٹ ڈاؤن ہے، اور اس کے دوران تقریباً 2 ملین وفاقی ملازمین ایسے ہیں کہ جن کی تنخواہیں روک دی گئی ہیں، اگرچہ جو فوجی اہلکار ہیں اور جو ایئرپورٹ سیکیورٹی اور بعض دیگر شعبے جو ہیں وہ کام جاری رکھیں گے، لیکن لاکھوں سرکاری ملازمین جو ہیں وہ آج سے فارغ کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سرکاری تحقیقاتی جو منصوبے ہیں، مالیاتی نگرانی اور کافی ساری سروسز جو ہیں وہ معطل ہو چکی ہیں۔ اور اگر ہم کچھ مزید نمبرز کی بات کریں تو امریکی حکومت کا تقریباً $1.7 کھرب کا جو بجٹ ہے وہ منجمد ہے، اور یہ کل وفاقی اخراجات کا 1/4 ہے۔ اور اس کے علاوہ طویل شٹ ڈاؤن کی صورت میں جو فضائی سفر متاثر ہونے کا خدشہ ہے، فوڈ ایڈ معطل ہونے کا خدشہ ہے، اور عدالتوں کی بندش کے بھی خدشات جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، اور اگر یہ بحران جلد حل نہ ہوا تو پھر اکتوبر کے وسط میں وفاقی ملازمین جو ہیں وہ بھی اپنی پہلی تنخواہ سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے یہ ہے امریکہ کی۔
امریکہ سے آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں انگلینڈ کی طرف، جہاں پر چرچ آف انگلینڈ نے سارہ ملالی کو نیا آرچ بشپ آف کینٹربری نامزد کر دیا ہے، اور وہ اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہوں گی، اور دنیا بھر کے 8,50,00,000 جو اینجلیکن مسیحی ہیں ان کی روحانی سربراہ بنے گی۔ اور سارہ مالی جو ہیں وہ سابق آرچ بشپ جسٹن ویلبائے ان کی جگہ لیں گی، اور جسٹن نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے اسکینڈل کی پردہ پوشی کے الزام کے بعد پھر انہوں نے گزشتہ برس استعفیٰ دیا تھا۔ 63 سال کی خاتون ہے سارہ ملالی، اور ان کی تقرری کی جو باضابطہ جو تقریب ہے وہ ہوگی جنوری 2026 میں کینٹربری کیتھیڈرل میں، اور اس سے قبل وہ لندن کی بشپ کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہی تھیں۔ اچھا، اب انگلینڈ کی 500 سالہ تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں پہلی بار یہ خاتون آرچ بشپ بنی ہیں سارہ ملالی، اور ان کی جو پہلی تقریر تھی اس میں انہوں نے برطانیہ میں بڑھتی ہوئی یہود دشمنی کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اینٹی سیمیٹزم جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے۔ پھر نسل پرستی کی بھی انہوں نے بات کی، ہجرت کے مسائل جو امیگرینٹس کے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ چرچ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قسم کی نفرت کے خلاف کھڑا ہو۔ سارہ ملالی کی جو تقرری ہے اس پر چرچ کے اندرونی اختلافات ایک بار پھر سامنے آ گئے ہیں، اور چرچ آف انگلینڈ نے 2014 میں پہلی بار خواتین کو بشپ بنانے کی اجازت دی تھی، لیکن جو اینگلیکن کمیونین ہے اس کے کئی قدامت پسند ممالک یعنی کہ نائجیریا ہو گیا، یوگینڈا، روانڈا، ان کے چرچ آج بھی خواتین بشپ یا پادریوں کو بائبل کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور جو گلوبل اینگلیکن فیوچر کانفرنس کے رہنما ہیں ریورنڈ لارنٹ مبانڈا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بشپ ملالی کی جو تقرری ہے وہ چرچ میں مزید تقسیم کا باعث بنے گی، کیونکہ زیادہ تر اینگلیکن جو ہے وہ اب بھی مانتے ہیں کہ بائبل مردوں کو ہی بشپ بننے کی اجازت دیتی ہے۔ تو چرچ کا جو ایونجلیکل جو دھڑا ہے اس نے بھی اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چرچ جو ہے وہ اپنے تعلیمات سے اور اپنے صحیفوں سے دور ہو رہا ہے، اور اس کے برعکس اگر ویٹیکن کی بات کی جائے یا برطانوی بادشاہ چارلز سوئم کی بات کی جائے تو انہوں نے سارہ ملالی کو مبارکباد دی ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال اس وقت چرچ کی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں کینیڈا کی طرف، اور کینیڈا کی جو اس وقت حکومت ہے مارک کارنی کی سربراہی میں، اسے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ چیلنجز کیا ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ عظمت مجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم عظمت، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتا سکیں کہ مارک کارنی نے ایسے کون سے وعدے کیے تھے کہ جن کو پورا کرنا ان کے لیے اب ایک چیلنج بن چکا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم کینیڈا مارک کارنی نے حکومت میں آنے کے بعد کئی بڑے وعدے کیے تھے۔ ان میں سے آج میں آپ کو کچھ وعدے بتاتا چلوں کہ جو انہوں نے کیے تھے۔ اس میں سب سے پہلے دفاعی اخراجات تھے۔ انہوں نے ناٹو سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے 2% جی ٹی پی میں سے وہ ناٹو کے اخراجات جو ہیں وہ پورے کریں گے اور ان کا ہدف پورا کریں گے، لیکن یہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک تاخیر کا شکار رہا، اور آج کل کے حالات میں اس کا پورا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس میں تعلیم اور صحت جیسے شعبوں پر کہا تھا کہ کٹوتی بالکل نہیں ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ حکومتی اخراجات پر بھی کنٹرول رکھا جائے گا۔ اور جو ایک سب سے اہم جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ تھا سستی رہائش کا، یعنی افورڈیبل ہاؤسنگ کا۔ کہا تھا کہ افورڈیبل ہاؤسنگ حکومت فراہم کرے گی، اور جس کے لیے کینیڈا میں ایک پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے۔ لیکن موجودہ معاشی سست روی، بے روزگاری، تجارتی دباؤ کی وجہ سے یہ تمام وعدے پورے کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اچھا، اگر کینیڈا کی اکنامک کنڈیشن کی بات کی جائے تو اس وقت کینیڈا میں کس طرح کے اکنامک ایشوز ہیں، اور کارنی کا جو اکنامک پلان ہے وہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو آئے ہی اکنامک اور بینکنگ کے بیک گراؤنڈ سے ہیں؟ دیکھیں، آج کل تو پوری دنیا کے ہی حالات خراب ہیں، اور کینیڈا بھی ظاہر سی بات ہے معاشی طور پہ بہت متاثر ہے۔ کینیڈا کو اس وقت کئی معاشی مشکلات کا سامنا ہے، اور سب سے نمایاں مسئلہ بے روزگاری میں اضافہ ہے، جو رواں سال تقریباً 7.1% کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا ہے، اور یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہو گئی ہے کینیڈا میں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن ٹیرف نے کینیڈین برآمدات کو براہ راست متاثر کیا ہوا ہے، خاص طور پر اسٹیل، ایلومینیم اور آٹو پارٹس کی جو صنعت ہے ان کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ سرمایہ کاری بھی کافی سست ہو گئی ہے، اور جو عام آدمی یعنی پبلک ہے اس کا کانفیڈنس بھی جو ہے وہ کافی شیک ہو گیا ہے، یعنی لوز ہو گیا ہے، ان میں اعتماد کی بڑی کمی ہو گئی ہے۔ اب اس پہ بات کی جائے کہ مارک کارنی کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو مارک کارنی کا جو معاشی منصوبہ ہے
وہ اس طرح سے کہہ لیں کہ دو سمتوں پر مبنی ہے. ایک طرف متاثرہ صنعتوں اور ورکرز کو فوری طور پر ریلیف دینا ہے، جس کے لیے وہ ایک اسٹریٹجک پلان کر رہے ہیں، یعنی اسٹریٹجک فنڈ لے کر آ رہے ہیں اور امپلائمنٹ انشورنس جو ہے اس میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں تاکہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو ایک طرح سے ایک ریلیف ملے. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک طویل مدتی معاشی بحالی کے لیے ایک انفراسٹرکچر اور دفاعی سرمایہ کاری کو وہ ترجیح دینا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مارک کارنی اس بات پہ بھی زور دے رہے ہیں کہ جو کینیڈینس ہیں وہ کینیڈا کے اندر جو اشیاء بن رہی ہیں اس کی خرید و فروخت زیادہ کریں، اس پہ بزنس زیادہ کریں، یعنی بائی کینیڈین کی پالیسی کے ذریعے مقامی صنعت کو ایک سہارا دیں اور اس کو مضبوط بنائیں. اچھا، کینیڈا کا جو ان امپلائمنٹ کا جو ریٹ ہے، جو شرح ہے، وہ کافی زیادہ بڑی ہے، اور پچھلے مہینے کا جو فگر سامنے آیا تھا وہ تھا 7.1، اور یہ لیول جو ہے وہ 2016 کے بعد سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول ہے. تو ایسا کیوں ہوا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کو کنٹرول کس طرح کرے گی؟ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بے روزگاری تو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اور اگست کے مہینے میں صرف اگست کے مہینے میں تقریباً 60,000 سے زائد نوکریاں ختم ہوئی ہیں. اور خاص طور پہ جو ایریاز ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ ہے پروفیشنل سروسز، ٹرانسپورٹیشن، ویئر ہاؤسنگ اور مینوفیکچرنگ کے شعبے متاثر ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکی ٹیرف نے بھی صنعتوں کے لیے اخراجات بڑھا دیے ہیں اور برآمدات کو مزید کم کر دیا ہے. ساتھ ساتھ لیبر فورس جو ہے وہ بھی اب اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ امپلائمنٹ کی طرف جائیں اور اس میں حصہ لیں، جس کی تقریباً پرسنٹیج کافی لو ہو گئی ہے. اب اس کو نمٹنے کے لیے حکومت جو ہے وہ کئی اقدامات کر رہی ہے، یعنی جو متاثرہ افراد ہیں ان امپلائڈ ان کو دوبارہ ٹریننگ فراہم کرنے کے پروگرام لا رہی ہے. ساتھ ساتھ امپلائمنٹ انشورنس کے تحت فوری سہولیات بھی دی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بینک آف کینیڈا نے شرح سود کم کر کے سرمایہ کاری کو متحرک کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں. تاہم متاثرین یہ کہہ رہے ہیں کہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے میں اس وقت کافی وقت لگے گا. اپوزیشن رہنما پیئر پولیور جو ہیں وہ بھی اسمبلی میں اب واپس آ گئے ہیں اور بائی الیکشنز میں وہ جیتے ہیں، تو کافی تنقید کر رہے ہیں وہ مارک کارنی پر. تو کوئی کام کی بات بھی ہے یا سب وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں وہ پیئر؟ دیکھو میرے صاحب، اس کو تو میں بڑی دلچسپ صورتحال کہوں گا. پیئر پولیور صاحب ابھی فیڈرل الیکشن میں اپنی ہی رائڈنگ کے اندر اپنی ہی سیٹ کھو بیٹھے، یعنی وہ ہار گئے. اب ان کی ہی پارٹی کے ایک منتخب ممبر آف پارلیمنٹ نے اپنی رائڈنگ کے اندر استعفیٰ دیا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنی سیٹ ڈونیٹ کر دی ہے، یعنی پیئر پولیور صاحب کو وہاں سے کنٹیسٹ کروایا ہے اور ان کو جتوایا ہے. تو اس طرح سے وہ اب ہاؤس آف کامنز میں واپس آ رہے ہیں. جیسے ماضی کو اگر دیکھیں تو پیئر پولیور صاحب بڑی دھواں دھار تقریر کرتے ہیں اور حکومت پر بڑی سخت تنقید کرتے ہیں، خاص طور پہ وزیر اعظم ہو گئے یا فائننس منسٹر ہو گئے، ان پہ بڑی سخت تنقید کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس بات کو لے کے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ہاؤسنگ کی پرائز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، افورڈیبل ہاؤسنگ نہیں ہے، اور فوڈ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں میسر ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ دفاعی بجٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ پرانی ہیں جیسے میں نے کہا، اور یہی باتیں ریپیٹ ہوں گی. کوئی اس میں مجھے کوئی نئی بات نظر نہیں آ رہی ان کی طرف سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پیئر پولیور صاحب نے ہمیشہ یہ باتیں کہی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ایک پلان نہیں بتایا کہ جیسے کہ اگر وہ منتخب ہوتے ہیں وزیر اعظم کل کو، تو وہ ہاؤسنگ پرائز جو ہے اس کو کیسے کم کریں گے، مہنگائی کو کیسے کم کریں گے، یا ایک بریڈ یا ایک روٹی کی پرائز کو آدھی کیسے کر دیں گے. اس کا ایک جو آلٹرنیٹ پلان ہوتا ہے وہ کبھی انہوں نے نہیں بتایا، صرف تنقیدی کی ہے. تو ایک طرح سے یہ ایک سیاسی دباؤ ہوتا ہے جو کہ پہلے بھی تھا اور اب بھی جاری رہے گا. اور اب جو آنے والا بجٹ ہے کینیڈا کا، اس میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھو ویسا بجٹ تو آنے والا ہے، لیکن میرے لحاظ سے حکومت کے لیے کافی مشکل بجٹ ہوگا. لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ایک متوازن بجٹ جو ہے وہ لے کر آئے. اس کے اندر توقعات یہ ہیں کہ دفاعی اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوگا تاکہ نیٹو کا جو ہدف ہے اس کو جلد حاصل کیا جا سکے، جس کا مارک کارنی نے حکومت میں آتے ہی وعدہ کیا تھا اور وہ اس کو اب تک پورا نہیں کر پائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سستی رہائش
کے منصوبوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے بڑے فنڈ مختص کیے جائیں، جس کے لیے بھی مارک کارنی نے وعدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ معیشت کو سہارا دینے کے لیے انفراسٹرکچر منصوبوں اور سرمایہ کاری کے لیے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک پیکیج لے کر آئے حکومت۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ حکومتی اخراجات کے لیے غیر ضروری حصے پر کٹوتی کی جائے اور اس کا وہ اعلان کریں تاکہ خسارے کو پورا کیا جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ روزگار اور ٹریننگ کے پروگراموں کے لیے اضافی وسائل کا کوئی پیکیج لایا جائے جس سے بے روزگاری کا جو دباؤ ہے وہ کم کیا جا سکے۔ اب ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ بجٹ آنے سے پہلے بہت ساری چیزیں راز میں رکھی جاتی ہیں تاکہ حکومت جو ہے اگر کوئی عوام کے لیے ریلیف پیکیج لے کر آ رہی ہے تو وہ خود اس کا اعلان کرے اور لوگوں کو اس کی خوشخبری سنائے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، عظمت مجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے کہ کینیڈا کی جو اس وقت حکومت ہے اسے کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں۔ اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بڑھتے ہیں چین کی طرف، اور چین کی طرف سے ایک بڑا اہم اعلان سامنے آیا ہے امریکہ کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں اب لوگوں کو امریکہ آنے سے روکنا شروع کر دیا ہے۔ H1B ویزا کے جو رولز ہیں وہ کافی زیادہ سخت کر دیے گئے ہیں، ویزاز بہت زیادہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں لوگوں کے، اور کافی زیادہ لوگ جو کہ وہاں پر ویزاز لے کر موجود تھے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ امریکہ کی صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال کے تناظر میں چین میں ایک اعلان ہوا ہے اور وہ بڑا ایک زبردست اعلان ہے، اور چین نے ایک نیا ویزا جو ہے وہ متعارف کروایا ہے۔ اب یہ جو ویزا ہے یہ کیا ہے؟ کے ویزا اس کا نام ہے۔ اعتصام الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں، چائنیز میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے ذرا اس ویزا کی تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم اعتصام۔ جی وعلیکم السلام۔ اعتصام بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ جو چین نے کے ویزا متعارف کروایا ہے اس کی تفصیل کیا ہے یہ ویزا؟ جی میں آپ کے سوال کی اور انٹرو کی طرف بھی آؤں گا۔ پہلے جو آپ نے سوال کیا اگر اس کو میں بیان کرنا چاہوں تو کچھ سوالات میں آپ سے کروں گا اور پھر اسی کا جواب دوں گا، تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بیسیکلی کے ویزا ہے کیا۔ جو اس کے ٹارگٹ اگر ہم بات کریں خاص طور پر تو وہ غیر ملکی وہ نوجوان جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں، وہ کس صورت میں ہے اس پر آگے چل کر ہم بات کریں گے، لیکن ٹارگٹ اس کے ویزا کا وہ لوگ ہوں گے اور اس میں ایکسپرٹس بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ خصوصیات کی اگر ہم بات کریں تو جو موجودہ 12 اقسام ہیں چین میں ویزے کے حوالے سے، ان میں یہ سب سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے والا ویزا سمجھا جا رہا ہے اس وقت تک، کیونکہ اس میں جو داخلے کی جو اجازت کی تعداد ہے وہ بھی زیادہ ہے، ویزے کی جو میعاد ہے یعنی جو اس کی ویلیڈیٹی ہے وہ بھی دوسرے ویزاز کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور جو قیام کی مدت ہے چین میں اس میں بھی اس کی جو اضافہ ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جب آپ کے ویزا اپلائی کرتے ہیں اور یہاں آتے ہیں، تو خاص طور پر تعلیم، تحقیق یعنی ریسرچ، پھر ثقافتی تبادلے، اور اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ میں اس کو خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کاروباری سرگرمیاں بھی۔ تو یہ اس حوالے سے منفرد ہے کیونکہ چین میں خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس ویزا کے لیے لوگ آتے ہیں اپلائی کرتے ہیں وہ ان لمیٹڈ میں رہتے ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ آپ تعلیم کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، کلچرل جو آپ کے تبادلے ہیں وہ بھی، لیکن ساتھ ساتھ آپ انٹرپرینورشپ میں جا سکتے ہیں اور کاروباری سرگرمیاں بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ سہولت آپ کو دی گئی ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ویزا کی وہ یہ کہ جو درخواست کا عمل ہے، یعنی جو اب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں یہ اس لیے زیادہ اٹریکٹیو نظر آتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی امپلائر نہیں چاہیے، کوئی آجر نہیں چاہیے جو آپ کو امپلائی کرے، آفر لیٹر دے اور پھر آپ یہاں آئیں گے، بلکہ آپ وداؤٹ اینی آفر لیٹر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس ویزے کے لیے اہل کون ہوگا اور نوجوانوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں زیادہ جو ٹارگٹ ہے وہ ایک لمیٹڈ ایج ہوگی، وہ جو کہ ڈیفائن نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جب آپ فریش گریجویٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ایج کے گروپ جو ہے وہ تو نہیں آ پائے گا، لیکن خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کو اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جو شرائط ہیں تعلیم کی خاص طور پر، یعنی ان کے پاس ڈگریز کیا ہونی چاہیے جو یہ ویزا اپلائی کریں گے، اس میں سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے اور میتھمیٹکس ہے۔
یہ 4 چیزیں، یہ 4 سبجیکٹس ایسے ہیں جن کے توسط سے جو ڈگریز آپ حاصل کریں گے وہ آئیں گے. اور اس میں خاص طور پر یہ مینشن ہے کہ جو ڈگریز آپ کے پاس ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر کسی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن سے، کسی آرگنائزیشن سے ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ یہ نہیں ہو پائے گا. تو ایک تو یہ جو بیچلرز ڈگری آپ کی ہے جو کہ 16 سال کی ہوتی ہے کم سے کم، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ساتھ ہی کسی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن سے ہونی چاہیے. ایک چیز اور بھی ہے کہ جو لوگ ان یونیورسٹیز میں پیشہ ورانہ خدمات انجام دے رہے ہیں، صرف پڑھ نہیں رہے تھے بلکہ وہ وہاں کام کر رہے تھے کسی کیپیسٹی میں، اور ان کا پروفیشن اس لحاظ سے ہے کہ وہ یہاں آ کر اس کے ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ کر سکیں گے. خاص طور پر اس میں جو نوجوان ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جس طرح سے آپ نے سوال کیا، اور اس میں کم سے کم رکاوٹیں جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں تاکہ کم سے کم رکاوٹوں کے ساتھ وہ لوگ یہاں آ سکیں. دعوت نامے میں چین میں داخلے کے حوالے سے ان کو کام کرنے کا موقع بھی ملے گا. جو فلیکسیبلٹی اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے اب تک کی انفارمیشن کے مطابق وہ یہ ہے کہ فریش گریجویٹس بھی آ سکیں گے، جو فری ریسرچرز ہیں وہ بھی آ سکیں گے، اور اس کے علاوہ خاص طور پر چین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر آپ جابز نہیں کر سکتے، اگر آپ جاب کے لیے آ رہے ہیں تو پھر آپ پڑھ نہیں سکتے. یعنی جو لوگ جیسے ہم یہاں ورکنگ ویزا پر ہیں تو ہم یہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں داخلہ نہیں لے سکتے، لیکن اس ویزے میں ایسا نہیں ہے. تو یہ صرف ملازمت تک محدود نہیں ہے، آپ یہاں پہ ریسرچ میں بھی جا سکتے ہیں، تدریس کے حوالے سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، انٹرپرینورشپ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو اس میں کاروبار کی بھی اجازت ہے. تو کیا اس ویزے کو پھر ہم امریکی H1B ویزا جو ہے اس کا متبادل قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال بہت زیادہ اٹھ رہا ہے اور بہت ساری جگہوں پر اس کو کمپیئر بھی کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ بنیادی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی اس میں. آپ نے انٹرو میں بھی اس طرح سے کہا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن دیکھیں یہ اگرچہ دونوں ویزاز جو ہیں وہ اگر ہم H1B کی بات کریں اور کے ویزا کی بات کریں، یہ اسکلڈ پروفیشنلز کے حوالے سے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو، لیکن کے ویزا کو آپ براہ راست امریکی H1B ویزا کا متبادل قرار نہیں دے سکتے. اس کے بنیادی جو فرق ہیں اگر وہ آپ کو میں بتاؤں تو دیکھیں H1B میں بنیادی طور پر ایک یہ ملازمت کا ویزا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو ایک امپلائر چاہیے جو آپ کو اسپانسر کرتا ہے، اور پھر آپ اس جاب کو، خاص جاب کو فل کرنے کے لیے اس ملک جاتے ہیں. لیکن یہاں ڈیفرنٹ ہے، یہ آپ کو ایک آزاد موقع دے رہا ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے، ریسرچ کے لیے، انٹرپرینورشپ کے لیے، کاروبار کے لیے آ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا ان 4 فیلڈ سے تعلق ہو جس میں سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میتھس ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کولیبریشن کی طرف زیادہ مائل کرتا ہوا ویزا ہے کہ جو نوجوان چین نہیں آئے ہیں وہ آ کر اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ایک اور بنیادی چیز یہ کہ اس کا اعلان آلموسٹ 15 اگست کے قریب ہوا تھا، اور اس سے قبل ہم سب جانتے ہیں کہ چین نے پچھلے 1 سال میں خاص طور پر، اور اس سال کی شروع سے اب تک جو ہے وہ جو چین کی ویزا فری پالیسی ہے اس کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ کیا ہے. آغاز میں 6-7 ممالک سے شروع ہو کر اب یہ 75 کنٹریز تک چلی گئی ہے، جس میں مختلف ویزا کے جو آرز ہیں رہنے کے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بڑھا کر دنوں تک لے جایا گیا ہے. تو یہ وہ ٹورزم کے حوالے سے تھا، اور یہ پلان پہلے سے چیزیں چل رہی تھیں، اور اب اس کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو کولیبریشن ہے اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کہنا کہ H1B سے اس کو ہم ریلیٹ ڈائریکٹ کریں شاید اس طرح سے بہتر نہیں ہوگا. ہاں ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے جو کہ رپورٹڈ نہیں ہے، بٹ میں یہ قیاس کر سکتا ہوں کہ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جس طریقے سے یونیورسٹیز میں فنڈز کے حوالے سے، اسکالرشپس کے حوالے سے جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں اور اس کے جو رزلٹ سامنے آئے تھے، اس کے بعد یہ سوچ ہو سکتی تھی ضرور کہ وہ تمام لوگ جو کہ باہر جانا چاہتے ہیں اپنی سکلز کے بیس پر، ان کو موقع دیا جائے. تو یہ اس تناظر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس وقت جو حالات امریکہ میں H1B کے حوالے سے ہوئے، میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ چین کی ایک عادت ہے کہ یہاں پر پلاننگ بہت پہلے کی جاتی ہے، یہاں پر فوراً کسی ایکشن کے ری ایکشن میں چیزیں نہیں کی جاتی. تو یہاں کی اپنی ایک پلاننگ تھی جس میں سائنس ٹیکنالوجی کا جو سیکٹر ہے اس کو
دنیا کے ساتھ کولیبریٹ کرنا اور دنیا کو ساتھ چلنے کی جو بات کرنی، جس میں ون بیلٹ ون روڈ بھی شامل ہے، اس منصوبے میں خود چین کے صدر کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے بہت سارے سیکٹرز میں اپنے ساتھ شامل ممالک کو آگے لے کر چلنا ہے، تو شاید یہ اس تناظر میں زیادہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور فائنلی یہ بتائیے گا کہ چین کے لیے کتنا اہم موقع ہے، چین کو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اویس، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ دنیا سے بہترین دماغ لیتے ہیں تو آپ کی ترقی میں وہ فائدہ دیتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے ویسٹ میں، ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس چیز کو پریکٹس کیا گیا۔ اب جب کہ اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں ویسٹ میں، اور امیگریشن کے حوالے سے خاصی چیزیں ہیں، اور ایسے موقع پر چین اپنی ان پالیسیز کو تبدیل کر رہا ہے، تو لا محالہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ اس کا فائدہ یقیناً ہوگا۔ ایک تو یہ کہ عالمی دوڑ میں جو تمام ممالک ہیں ان کے نوجوانوں کا یہاں شامل ہونا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے دیگر ممالک کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن خاص طور پر اگر آپ چین کی بات کریں تو چین نے پچھلے 20 سالوں میں، اور خاص طور پر پچھلے 10 سالوں کی ہم بات کریں تو اے آئی میں بہت زیادہ کام کیا ہے، اور دنیا اب جو کنونشنل وارفیئر ہے اس کے بجائے اے آئی کی وار کی بات کرتی ہے، سائبر وار کی بات ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اب یہ بتاتی ہیں کہ چین نے پچھلے گزشتہ 10 سالوں میں، 20 سالوں میں جو ترقی کی ہے وہ چین کی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے شاید کہ اب یہاں پر زیادہ دماغوں کو استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ دنیا بھر سے ان دماغوں کو لانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، لانگ ٹرم میں مجھے لگتا ہے کہ چین کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ویزا لمیٹڈ نہیں کر رہا چیزوں کو، کاروبار بھی آپ کر سکتے ہیں، انٹرپرینورشپ کی بھی آپ کو یہاں اجازت ہے، آپ ریسرچ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو کئی اینگلز ایسے ہیں جس کے توسط سے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم یہ فائدہ دے گا، اور ونس جب آپ کسی ملک میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک کا کلچر کیا ہے، اور وہاں رہنے کے حوالے سے تو یہ دنیا کے سیفسٹ کنٹریز میں آتا ہے بہت سارے حوالوں سے۔ یہاں پہ اور طرح کے وہ مسائل نہیں ہیں جو ویسٹ میں ہیں، تو شاید یہ کولیبریشن جو ہے یہ چین کے لیے ان فیوچر کام بھی کر جائے۔ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے چین میں اس کو برین ڈرین کے حوالے سے نہیں بلکہ برین گین کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے، اور بہت ساری باتیں میڈیا میں اس پر بھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ صرف دنیا بھر کے نوجوانوں کو انوائٹ نہیں کر رہا بلکہ جو خود چینی نژاد نوجوان ہیں جو باہر ہیں ان کے لیے بھی یہ سہولت ہوگی کہ وہ اپنے ویزاز پر آ کر، اپنے پاسپورٹس پر آ کر یہاں ویزا حاصل کر کے یہاں کے لیے کام کر سکتے ہیں، تو زیادہ آسان ہوگا۔ پھر ایک چیز امپورٹنٹ وہ یہ بھی ہے کہ اس ویزا کو صرف بیجنگ کے لیے جو کہ بڑا شہر ہے، شنگھائی کے لیے جو کہ ایک ٹریڈ سٹی ہے، یا شینزن کے لیے جو کہ ایک ٹیکنالوجیکل ہب ہے چین کا، صرف وہاں تک محدود نہیں کیا جا رہا بلکہ جو دیگر چھوٹے چھوٹے ہبز ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہاں پر بھی آپ اس کے ویزا کی بدولت جا سکتے ہیں۔ تو ایک لانگ ٹرم ہمیں نظر آ رہا ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو سافٹ پاور ہے چائنا کی، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس سے انکریز ہوگی ان فیوچر۔ تو اوور آل ایک اچھا فائدہ نہ صرف چین کو بلکہ پوری دنیا کے لیے نظر آ رہا ہے کہ لوگ یہاں آئیں، یہاں کے دماغوں سے اپنی ذہانت کو میچ کریں اور کولیبریٹ کریں اور دنیا کو فائدہ پہنچائیں۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، اعتصام الحق ہمارے ساتھ موجود تھے، چین سے سینئر صحافی ہمیں جوائن کر رہے تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ چین نے جو کے ویزا متعارف کیا ہے وہ کیا ہے اور کیسے نوجوانوں کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں جی سویڈن کی طرف، جہاں پر سویڈن کی طرف سے یہ سویڈن کی حکومت کا پلان سامنے آیا ہے کہ وہ پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ جو ہیں انہیں ختم کرنے لگی ہے۔ زبیر حسین ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی زبیر، بتائیے گا کہ یہ پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ جو ہے یہ کیوں ختم کرنا چاہ رہی ہے سویڈن کی حکومت؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک سویڈن میں پرماننٹ ریزیڈنسی کینسل کرنے کا جو قوانین یا قانون لاگو ہونے جا رہا ہے وہ دراصل اب ایک تجویز کی شکل میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ تجویز باقاعدہ ایک تحقیق کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ سویڈن کی جو دائیں بازو کی حکومت ہے ان کا شروع دن سے یہ موقف تھا کہ جو اللیگل ایمیگرینٹس ہیں یا ایسے ریفیوجیز ہیں کہ جن کو حفاظتی حوالے سے کوئی مسائل نہیں ہیں اور وہ اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں، تو ان کو سویڈن کے اندر انٹیگریٹ ہونے کے بجائے اپنے ملک واپس جانا چاہیے۔
یہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس وقت یہ ایسی تجویز دی ہے کہ جب سیریا کے اندر حالات قدرے بہتر ہو گئے ہیں اور سیریا کے اندر مختلف یورپی ممالک نے لوگوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا ہے، دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سویڈن میں سال 2015 کے ریفیوجی کرائسس میں افغانستان سے بہت سے ایسے بچے آئے تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ یہاں پر نہ صرف جو ہے وہ ریفیوجی اسٹیٹس حاصل کیا بلکہ ان کو پرماننٹ ریزیڈنس ملا کالج کے بہاف پہ، یعنی کہ وہ بچے جو ہے وہ کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اس کی بنا پر ان کو پرماننٹ دیا گیا۔ موجودہ گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے ہم اس لیے کینسل کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو شاید پرماننٹ ریزیڈنس کی اب ضرورت نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ ان کا 5 سال کا دورانیہ پورا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اب تک سویڈن کی شہریت کو اویل نہیں کیا اور سویڈن میں پراپر طریقے سے انٹیگریٹ نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ سویڈن میں جو 1,80,000 کے قریب ایسے پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں جو کہ ریفیوجی اسٹیٹس پر جاری ہوئے تھے وہ اب خطرے میں آ گئے ہیں۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ آیا ان پرماننٹ ریزیڈنٹس کو ٹیمپرری ریزیڈنس پرمٹ میں تبدیل کیا جائے گا یا پھر چند ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنس تبدیل کر کے شہریت بھی دی جائے گی، لیکن اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس مذکورہ شخص کو جو ہے وہ شہریت کے حوالے سے درخواست دینی پڑے گی۔ اور یہ تمام تر حالات اور واقعات کچھ یوں پیش آئے ہیں کہ سویڈن جو ہے انہوں نے اپنی امیگریشن پالیسی سخت کی ہے اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ انلیگل امیگرینٹس جو ہے ان کا جو یہاں پر فلو تھا سویڈن کے اندر آنے کا اس کو کم کیا جائے، اور جو لوگ یہاں پر ریفیوجی اسٹیٹس لے کے رہ رہے ہیں لیکن اب ان کو ضرورت نہیں ہے بطور ریفیوجی اس ملک میں رہنے کے لیے، ان کو اپنے ملک میں واپس جانا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ادا کریں گے زبیر حسین، ہمارے نمائندے سویڈن سے ہمیں پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ کے جو اختتام کے حوالے سے جو پلاننگ ہے سویڈن کی حکومت کی اس کے حوالے سے جانکاری دے رہے تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔